السلام علیکم دوستو میئر سری نگر نے اعلان بغاوت کر دیا۔ بی جے پی نے اپنے ہی حمایت یافتہ میئر کو سچ بولنے کی پاداش میں حفاظتی تحویل میں لے کر نئی دہلی منتقل کر دیا ہے۔ بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی اور اس وقت سخت ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا جب اس کے اپنے حمایت یافتہ میئر سری نگر جنید مٹو نے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے غیر انسانی سلوک پر آواز بلند کر دی۔ انہوں نے اپنے پہلے ہی انٹرویو میں نئی دہلی کی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کڑی نکتہ چینی کا نشانہ بنایا اور کہا کہ جو فورسز آپ کو سیکیورٹی فراہم کر رہی ہوں اور وہ پھر وہی اچانک آپ کو گھر سے باہر نکلنے سے روک دیں تو بہت ذلت محسوس ہو۔ نفسیاتی طور پر حراست میں گزرے گئے 8 دن بہت ذلت امیز، تکلیف دہ اور مشکل تھے۔ بی جے پی کی حمایت یافتہ میئر سری نگر نے کہا کہ دم گھٹنے جیسا ماحول اور سیکیورٹی فورسز کا تضحیک امیز رویہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عید کے دن انہیں صرف 4 منٹ کے لیے والد سے ملنے دیا گیا تھا۔ دوستو، بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جو کارروائیاں کی گئی ہیں ان کے مطابق بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں اقدامات میں امریکہ اس کا برابر کا شریک ہے۔ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں نے دانستہ کشمیر کے معاملے میں زیادہ دلچسپی دکھانے کی کوشش نہیں کی۔ اسرائیل خود اس خطے میں پاکستان کے خلاف بھارت کی مدد کرنے کی غرض سے مقبوضہ کشمیر میں اپنے عسکری ماہرین اور کمانڈوز اتار چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد خصوصاً خلیجی ممالک کے دورے بڑے منصوبہ بندی کا حصہ تھے جس کی پہلے سے تیاری کی جا چکی تھی۔ دوستو، مقبوضہ کشمیر میں بھارت کو امریکی شہ اس وقت ملی جب افغانستان میں افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان امریکی شرائط پر معاہدے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ان تمام چیدہ نکات کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے معاملے میں بھارت کو امریکہ، یورپ اور اسرائیل کی مکمل تائید حاصل ہے۔ اس لیے یہ بات طے ہے کہ پاکستان کو مقبوضہ کشمیر کی جنگ اکیلے ہی لڑنا ہے۔ اس جنگ میں روس اور چین تو پاکستان کے طرفدار ہیں لیکن باقی تمام دنیا بھارت کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان حق پر نہیں، بلکہ اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ دنیا کسی طور بھی مسلمانوں کے معاملات اور بحرانوں کو سلجھانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اس وقت دنیا کی تمام دجالی صہیونی قوتیں اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے اور ان کے وسائل پر اپنا قبضہ جمانے کی نیت بنائے ہوئے ہیں۔ دوستو، امریکہ کو افغانستان میں اسی خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، ورنہ القاعدہ اور افغان طالبان تو محض ایک بہانہ تھے۔ اس بات کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ امریکہ افغانستان میں مٹی کے گھروندوں میں بمباری کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ جس مقصد کے لیے عالمی و دجالی صہیونی قوتوں نے اسے افغانستان کی جانب دھکیلا تھا، اس کا مقصد اولین پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کو ٹھکانے لگانا اور چین کی بڑھتی ہوئی اقتصادی قوت کے سامنے بند باندھنا تھا تاکہ وسطی ایشیائی ریاستوں کے معدنی وسائل پر آسانی کے ساتھ ہاتھ صاف کیے جا سکیں اور مشرق وسطی میں اسرائیل کو کوئی روکنے یا ٹوکنے والا نہ ہو۔ دوستو، دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ دنیا کی ہر بڑی ٹیکنالوجی ادارے کا صدر دفتر اسرائیل منتقل کیا جا چکا ہے۔ عالمی مالیاتی اداروں اور بینکوں کے تمام مراکز بھی اسرائیل میں ہی موجود ہیں۔ بھارت میں RSS نامی دہشت گرد تنظیم اقتدار میں آ کر بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہے، لیکن دنیا کو اس پر بھی اعتراض نہیں کیونکہ یہ سب کچھ اسرائیل کی انتہا پسند حکومت کے حق میں ہے۔ لیکن اگر دوستو پاکستان میں عدم ثبوت کی بنا پر حافظ سعید کو آزاد کر دیا جائے تو تمام دنیا کے پیٹ میں مروڑ اٹھ جاتی ہے۔ کیا یورپ اور امریکہ کے عیسائی حکمران اس بات سے واقف نہیں کہ مودی کا بھارت نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائیوں کا بھی اتنا ہی دشمن ہے جتنا مسلمانوں کا؟ کیا بھارتی گرجا گھروں کو نظر آتش اور عیسائیوں کو زندہ جلانے کے واقعات عالمی میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوئے، لیکن یورپ کی کسی عیسائی ریاست یا امریکہ نے محض مذہب کے نام پر ہی بھارتی عیسائیوں کی حمایت میں کوئی بیان دیا ہو؟ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایک عرصہ سے اسرائیلی فوجی فلسطینی مسلمانوں کے بچے عالمی میڈیا کے سامنے اغوا کر کے جیلوں میں بند کر رہے تھے، لیکن عالمی حکومتیں نے چپ سادھ رکھی۔ اب یہی کام بھارتی فوج اور RSS کے گنڈے مقبوضہ وادی میں کر رہے ہیں، لیکن اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی انسانی حقوق کے ادارے خاموش ہے۔ یہ ہے وہ صورتحال جس میں اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے اپنے کمانڈو سیاحوں کے روپ میں مقبوضہ وادی میں اتار دیے ہیں۔
دوستوں مقبوضہ وادی میں لہیا کے مقام پر اسرائیلی سیاحوں کی بھرمار ہو چکی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیلیوں کے سوا اس وقت مقبوضہ کشمیر کوئی غیر ملکی سیاح موجود نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں جب کسی علاقے میں کشیدگی انتہا کو پہنچ چکی ہو، وہاں سے غیر ملکی سیاح بہت پہلے نکالے جا چکے ہوں، لیکن اسرائیلی سیاحوں کی آمد کا سلسلہ اس وقت شروع ہو جب خطے کی کشیدگی عروج پر پہنچ چکی اور جنگ کی تلوار دونوں ملکوں کے سر پر لٹک رہی ہو۔ ایسے میں اسرائیلی سیاحوں کا مقبوضہ وادی میں کیا کام؟ دوستو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بھارتی حکومت کی جانب سے اسرائیلی سیاحوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ذمہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق مقامی باشندوں کے مطابق بہت سے اسرائیلی سیاح خود اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ ماضی میں اسرائیلی فوج میں خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ اس لیے یہ بات اب پوری طرح عیاں ہوتی جا رہی ہے کہ اسرائیل خود اس خطے میں پاکستان کے خلاف عسکری مہم جوئی کا حصہ بننے مقبوضہ کشمیر موجود ہے۔ ایسا دوستو پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ کے بعد سقوط ڈھاکہ میں اسرائیل نے کس طرح بھارت کی پاکستان کے خلاف مدد کی تھی، یہ سب کو پتا ہے۔ گزشتہ فروری میں بھارتی مہم کے دوران پاکستانی شہینوں نے جب بھارتی طیاروں کو زمین پر ناک رگڑوائی تھی تو اس میں اسرائیلی طیارے بھی موجود تھے اور ایک پائلٹ تاحال پاکستان کی قید میں ہے۔ اس لیے آنے والے وقت میں جنگ کا دائرہ کس حد تک وسیع ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ لگانا اب مشکل نہیں۔ بھارت کے لیے پاکستان کے خلاف مہم جوئی اب اس لیے بھی ضروری ہوتی نظر آ رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اٹھایا جانے والا مودی کا قدم خود اس کے گلے پڑ چکا ہے۔ بھارتی بنیے کو جو سبز باغ عالمی صہیونیت نے دکھایا تھا، اس کے مطابق ایسا ہی لگتا ہے کہ بھارتی حکومت پہلے یہ سمجھ رہی تھی کہ آئین کی شق 370 ختم کر کے اور مقبوضہ وادی میں مزید فوج بھیج کر اور کشمیری مسلمانوں کو ان کے گھروں میں قید کر کے چند دنوں میں یہ مسئلہ حل کر لیا جائے گا۔ یہی وہ دوستو سبز باغ ہے جو امریکہ اور یورپ کو افغانستان میں حملے سے پہلے دکھایا گیا تھا کہ پاکستان جیسے افغان طالبان حکومت کے حمایتی ملکوں کو زیر کر لیا گیا ہے۔ نیٹو کی بھرپور عسکری قوت اور شمالی اتحاد کی بھرپور معاونت کے بل بوتے پر چند دنوں میں طالبان مجاہدین کو افغانستان کے نقشے سے مٹا دیا جائے گا۔ اس تصور کے ساتھ امریکہ بہادر کو افغانستان میں روانہ کر دیا گیا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد کیا ہوا؟ خود امریکی اتحاد میں شامل برطانیہ اور فرانس جیسے ملکوں کو افغانستان میں اپنے دستوں میں حملہ نہ کرنے کی درخواست کے ساتھ اس کی قیمت ڈالروں کی شکل میں افغان طالبان کو ادا کرنی پڑتی تھی۔ اس کے بعد پہلی فرصت میں یہ امریکی اتحادی افغانستان سے بھاگ گئے۔ ایک فیصلہ عالمی دجالی صہیونیت کا تھا اور ایک فیصلہ دوستو رب العالمین کا تھا، اور نتائج ہمیشہ رب العالمین کے فیصلے کے مطابق ہی نکلا کرتے ہیں۔ دجالی صہیونی قوتیں صرف فیصلہ کر سکتی ہیں، لیکن ان کے نتائج پر کائنات میں اللہ رب العزت کے سوا کسی کا اختیار نہیں۔ دوستو کیا سوویت یونین جیسی قاہرانہ قوت اس لیے افغانستان آئی تھی کہ آخر میں اس کا وجود تاریخ کا حصہ بن جائے؟ افغانستان آنے کا فیصلہ ماسکو کا تھا، لیکن اس کے نتائج اسے گمان تک نہ تھا۔ یہی حال اب امریکہ کا ہے، اور یہی حال اب آگے چل کر بھارت کا انتہا پسند ہندو بنیے کا ہونے جا رہا ہے۔ دوستو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا صرف فیصلہ ہی بھارت ہندو بنیا کر سکتا تھا، جو اس نے کیا، لیکن بعد میں ہوگا کیا، اس کا علم صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہے۔ بھارتی قصاب موزی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ جنوبی ہند میں واقع بھارتی ریاستوں کی علیحدگی پسند تنظیمیں مزید شدت کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوں گی۔ اس نے 20 لاکھ سے زائد آسام کے مسلمانوں کی بھارتی شہریت منسوخ کر کے انہیں غیر ملکی قرار دے کر ان کی اربوں روپے کی جائیدادیں ہتھیانے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی ہیں کہ بڑے بڑے قصبوں کی طرح ایسے کیمپ بنائے جائیں گے جہاں ان مسلمانوں کو رکھا جائے گا۔ آگے چل کر اگر یہی کیمپ تربیتی کیمپوں میں تبدیل ہو گئے تو کوئی کیا کر سکے گا؟ دوستو آنے والے وقت میں جو ہڑبوں بھارت میں ہونے جا رہی ہے، اس کے دوران کوئی بیوقوف سرمایہ کار ہی ہوگا جو بھارت میں سرمایہ کاری کرے گا۔ امریکہ، اسرائیل، یورپ یا چند عرب ملک اگر مقبوضہ کشمیر کی سرزمین پر سرمایہ کاری کی بنیاد پر فیکٹریاں یا کچھ اور قائم کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ایسا ہوتا نظر نہیں آتا۔ اگر گڑبڑ کے نام پر امریکہ مقبوضہ کشمیر میں امن فوج کے نام پر عسکری مداخلت کا خیال رکھتا ہے تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ افغانستان میں جو مار امریکہ کو پڑ رہی ہے اس کا دائرہ مقبوضہ وادی تک پہنچ جائے۔
اس کا بھی کسی کو کوئی علم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں وادی کی صورتحال سے گھبرا کر اگر بھارت پاکستان پر حملہ کر دیتا ہے تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ دنیا کہیں کی کہیں جا چکی ہے، سفارتی، سیاسی اور اخلاقی معاملات کی بساط الٹ چکی ہے۔ عالمی مالیاتی دجالی قوتوں نے دنیا کو معاشی وحشت ناکی میں تبدیل کر دیا ہے اور مالیاتی مفاد کی سوا کسی کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ اس لیے پاکستان کو چاہیے کہ وہ سفارتی سطح پر اور بیانات کی سیاست تک محدود نہ رہے۔ ہم 70 برس تک اقوام متحدہ کی سرخ بتی کے پیچھے لگے رہے، لیکن بھارت نے آج ہمیں پھر 1948 والے مقام پر لا کھڑا کر دیا ہے، اور وہ بھی اس صورتحال میں جب ہماری معاشی صورتحال سابق سیاستدانوں اور حکمرانوں نے قومی دولت لوٹ مار کر کے مخدوش کر دی ہے۔ اس موقع پر جرات مندانہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ پاکستان اپنے پروکسیوں کو آزاد کرے، لائن آف کنٹرول کی باڑ کو اکھاڑ پھینکے، معاملات کو صرف مقبوضہ کشمیر تک اب محدود نہ رکھا جائے بلکہ بھارتی مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے تحفظ کا بھی علم بلند کیا جائے۔ ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ بھارت ایک مصنوعی ملک ہے، یہ تاریخ میں کبھی اسی طرح متحد نہیں رہا۔ بھارتی ہندو نے اکھنڈ بھارت کی آڑ میں موجودہ ہندوستان کو متحد رکھنے کی کوشش کی ہے تاکہ یہاں پر دیگر ذاتوں اور اقلیتوں کو اپنے انڈر رکھا جا سکے۔ تاریخ میں کسی اکھنڈ بھارت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس وقت ہندوتا کے نام پر بھارت کی اسٹیبلشمنٹ میں خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ اقوام متحدہ نے زبان نہ کھول کر پاکستان کے ہاتھ پاؤں کھول دیے ہیں۔ دوستو، دونوں ملک چونکہ ایٹمی قوت ہے، اس لیے دونوں جانب سے ایٹمی جنگ کا فی الحال کوئی خطرہ نہیں، لیکن روایتی اور پروکسی جنگ میں بھارت پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ کشمیری اور بھارتی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ سکھ و دیگر غیر ہندو اقلیتیں بھی پاکستان کے دست و بازو ہیں۔ مسلمانوں کی جہادی قوت جتنی زیادہ بے سر و سامان رہی، اتنی ہی کامیاب بھی رہی ہے۔ افغان طالبان 21ویں صدی کا معجزہ ہے۔ ایک طرف دوحہ میں وہ امریکہ کے اصرار پر مذاکرات کر رہے ہیں تو دوسری جانب افغانستان میں اپنی دھرکت بھی بنا رہے ہیں۔